बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रमज़ान मुबारक की आमद की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि ये माह मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर आया है। इंशाअल्लाह इस महीने में भी हम अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने जो तौर तरीके बताए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। यही वो कामयाबी का रास्ता है। दोस्तों, जब रमज़ान आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम लाजमी करते थे। रमज़ान की पहली रात को एक काम होता है। वो कौन सा काम है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे ये गुजारिश है कि ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए कि रमज़ान मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादात में इतनी मेहनत फरमाते, मुशक्क़त उठाते थे कि रमज़ान मुबारक के अलावा किसी और महीने में इतनी मेहनत नहीं करते थे। इससे ये मालूम हुआ कि इस माह का ख़ास एहतमाम करते थे। एक और रिवायत है बहकी की, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहबंद को कस के बांध लेते थे, फिर पूरा महीना गुजरने तक अपने बिस्तर पर वापस नहीं आया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक की बरक़ात से वाकिफ थे, जानते थे। बहकी शरीफ की एक और रिवायत है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल इबादत कसरत से करते थे, नफल नमाजें कसरत से पढ़ते थे और अपनी दुआ में अल्लाह ताला के सामने इतनी आजिज़ी करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो जाया करता था। चुनाचे एक हदीस मुबारका में है, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक बड़ा बरकत वाला महीना आ गया है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। एक ऐसा महीना जिसके रोज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज फरमाया है और रात के क़याम को अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब का जरिया बनाया है। जिसने रमज़ान में नफल अमल किया ऐसे अजर मिलेगा जैसे गैर रमज़ान में उसने किसी फ़र्ज पर अमल किया था। जिसने रमज़ान में एक फ़र्ज अदा किया उसको इतना अजर मिलेगा जैसे गैर रमज़ान में उसने 70 फ़राइज़ को अदा किया हो। यहाँ से मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला इंसान के आमाल का गैर रमज़ान के मुकाबले में 70 गुना रेट बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। दुनिया रेट इंक्रीज करती है 1%, 2%, 10%, लेकिन अल्लाह ताला ने 70% उसमें इजाफा कर दिया है, इसलिए कि वो शहनशाह हकीकी है। वो अपने बंदों को इतना अजर देना चाहता है कि उनके गुनाहों की जुल्मतें खत्म हो जाएं। रमज़ान मुबारक की पहली रात की अल्लाह ताला ने ऐसी फजीलत बयान फरमाई है, चुनाचे कंजुल अमाल में है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतान सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है कि खबरदार कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के रोज़ों को तुम खराब ना कर सको। तो शयातीन को बांध दिया जाता है, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूरा रमजान बंद रहते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन दरवाजों को पूरा महीना बंद नहीं किया जाता। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में जन्नत की सेल लगाते हैं और निदा देने वाला फरिश्ता हर रात को ये निदा देता है, ऐ नेकी के मुतलाशी आगे बढ़, ऐ बुराई के तलाश करने वाले थम जा, रुक जा। हर रात में अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से बरी फरमाता है। अब शायद सबके ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है कि रमज़ान के महीने में शैतान तो कैद होते हैं, फिर क्यों बुराइयां होती हैं, गफलतें होती हैं? तो उलमा हजरात ने इसके कई जवाबात दिए हैं। उसमें एक जवाब तो ये कि भाई बड़े शैतान तो जो हैं उनको कैद कर दिया गया है, अब शैतान के चेले उसके शतूंगड़े भी तो हैं और हम इतने ज्यादा गाफिल हो चुके हैं कि शैतान के चेले ही अपना काम दिखा जाते हैं। दूसरा उलमा ने ये कहा कि शैतान की वजह से कि नफ्स के अंदर इतनी ज्यादा खबासत आ जाती है कि शैतान अगर बांध भी दिया जाता है तो नफ्स उसका कारिंदा बना रहता है, वो इंसान को गुनाहों पे उकसाए रखता है। या बुरे दोस्त होते हैं, यार बद, उनकी वजह से इंसान रमजान में भी नेकी की तरफ नहीं आता है। मगर इसकी खूबसूरत मिसाल यही है कि जैसे लोहे को भट्टी में गर्म करे ना तो वो सुर्ख हो जाता है, तो फिर जब उसको भट्टी से निकाल लें तो वो थोड़ी ही देर में ठंडा नहीं होता है,
تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹے گرم رہتا ہے۔ تو شیطان نے انسان کو گناہوں کی بھٹی میں اتنا گرما دیا ہوتا ہے، تو اگر ان لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ آ بھی جاتا ہے تو وہ گرمی اسی طرح موجود رہتی ہے۔ دوستو، اگر ملائکہ صبح سے شام تک کھانا نہ کھائیں تو یہ کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ انہیں بھوک ہی نہیں لگتی اور انہیں کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کے کھانے پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا ہے، لہٰذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، حتیٰ کہ سب سے اعلیٰ مقام یعنی نبوت پر پہنچ جائے، تب بھی وہ کھانے پینے سے مستعفی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کفار نے انبیاء علیہ السلام پر اعتراض کیا، یعنی یہ رسول کیسے ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں؟ تو کھانے کا تقاضا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی اور اس کے اندر شہوانی تقاضے بھی پیدا ہوں گے اور گناہ کرنے کا دایا بھی ان کے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن جب گناہ کا دایا پیدا ہوگا اس وقت وہ مجھے یاد کر لے گا اور مجھے یاد کر کے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچا لے گا۔ اس کی یہ عبادت اور گناہ سے بچنا ہمارے یہاں قدر و قیمت رکھتا ہے، اور جس کا اجر و ثواب اور بدلہ دینے کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کی صفت ارض السماوات والارض ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں داعیہ اور تقاضا ہو رہا ہے اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور گناہ کے محرکات سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ انسان ہمارے خوف اور ہماری عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنے کان گناہ سے بچا لیتا ہے، اپنی زبان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس لیے عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ قیام رمضان سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ رمضان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ اسی ماہ مبارک میں شب قدر واقع ہوئی، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر یا لیلۃ القدر مسلمانوں کے نزدیک پورے سال کے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 2 سورتوں میں شب قدر کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق شب قدر پورے سال کی راتوں میں مخفی رکھی گئی ہے اور دقیق یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ شب قدر کی 2 اہم علامتیں کتب حدیث میں ہیں، ایک یہ کہ رات نہ بہت زیادہ گرم ہو نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور دوسری علامت یہ کہ شب قدر کے بعد صبح کو سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج کی شعاعیں یعنی کرنیں نہیں ہوتی ہیں۔ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانیں شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب آپ نے رمضان کا چاند دیکھا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر یہ جامع دعا کی، یعنی اے اللہ، رمضان کے چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، سلام، عظیم عافیت کے ساتھ طلوع فرما اور بیماریوں کو دور کرنے، روزوں، نماز، تلاوت قرآن کے لیے مددگار کے طور پر طلوع ہو۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا موجب بنا، اور اسے ہم سے اس حالت میں واپس لیجو کہ رمضان جائے تو ہم بخشے جا چکے ہوں، ہم پر رحم فرما چکا ہو اور ہم سے درگزر فرما چکا ہو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے،
یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خیر و برکت کے طالب ہر شخص کے لیے نیکیوں کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس ماہ مبارک کی فضیلت جو ہے وہ بہت بلند ہے، جتنا بھی بیان کیا جائے، جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پورے ماہ مبارک میں ہم انہی طور طریقوں کے مطابق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ان پر عمل کر کے گزاریں گے تاکہ یہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اپنی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں گے، راتوں کو قیام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ دوستوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔